یہ ایک گرم اور تپتی دوپہر تھی۔ گلیاں سنسان و ویران پڑی تھیں۔ دور دور تک کسی جاندار کا نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ بلو بھی سونے کی کوشش میں تھا کہ گرمی کی وجہ سے بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی۔ بستر پر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے کانٹے بکھیر دیے ہوں، اس لیے وہ کچھ دیر ٹھنڈی زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ ارے آج گرمی کا زور کل کی بنسبت کچھ زیادہ ہی ہے، جس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہ پنکھا بھی بہت سست رفتار ہے۔ اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ گھڑے سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکال کے پی لیتا ہوں۔ اور پھر پیاس کی شدت سے مٹکے سے ٹھنڈا گلاس پانی پینے کے بعد ارے یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اپنے گاؤں کی تو نہیں لگ رہی۔ پتہ نہیں بیچاری کو کیا مجبوری ہے جو اس گرم تپتی ہوئی دھوپ میں یہاں بیٹھی ہے۔ ایسا کرتا ہوں، اس کو جا کر پوچھتا ہوں، شاید اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، یا پھر اس کو گھر لے آتا ہوں تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں بوڑھی اماں، کہیں یہ برا ہی نہ مان جائیں۔ جب اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر عورت کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اس وقت اور اس سنسان دوپہر کو جب باہر ہو کا عالم تھا، اور وہ عورت پتہ نہیں کون تھی، کہاں سے آئی تھی، دیکھنے میں تو اپنے گاؤں کی بھی نہ لگتی تھی۔ وہ بس یہی سب سوچنے لگا۔ السلام علیکم خالہ جان، معاف کیجیے گا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سب خیریت ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ بس بیٹا کیا بتاؤں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، غریب لوگ ہیں، ہمارا نلکا خراب ہو گیا، 2-3 دن سے تو ساتھ والے گھروں سے پانی مانگ رہی ہوں، لیکن اب تو انہوں نے پانی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اپنا نلکا کیوں نہیں ٹھیک کرواتی۔ میں کیا بتاؤں بیٹا، میرا کون ہے جو نلکا ٹھیک کرا کے دے، اس لیے بس پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چل پڑی ہوں۔ او اچھا، خالہ جان آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ آ جائیں، ہمارے گھر میں مٹکے میں ٹھنڈا پانی ہے تو آپ پانی پی لیجئے، یہاں پر بہت گرمی ہو رہی ہے۔ بیٹا بہت بہت شکریہ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور بہت اجر دے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں چلتی ہوں، مجھے تھوڑی جلدی ہے۔ ارے خالہ جان آپ چلی جائیے گا، یہ رہا نلکا، ہمارا نلکا، آپ کا جب دل کرے آپ یہاں سے پانی بھر سکتی ہیں اور آپ پانی پی لیجئے اوپر آ کر۔ بیٹا بہت بہت شکریہ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور بہت اجر دے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں چلتی ہوں، مجھے تھوڑی جلدی ہے۔ ارے بلو، دن کا 1 بج رہا ہے، تم سو کے اٹھ گئے؟ اور دیکھو بھوک لگی ہے، جا کے تنور سے روٹیاں لے آؤ، اور گائے کو چارہ بھی ڈالنا ہے، دیکھ لو، اور جاؤ پہلے روٹیاں لے آؤ۔
وہ عورت اس سے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی اور وہ بانو کے کہنے پر روٹیاں لینے چلا گیا۔ غضب خدا کا دن دہاڑے گاؤں میں چوریاں ہونے لگ گئی ہیں۔ رضیہ، تم نے بھی نہیں دیکھا؟ تم تو جانوروں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ چلو چلو اماں جنتے کو بتاتے ہیں، کہیں اماں جنتے نے نہ دیکھا ہو۔ سنا ہے گاؤں میں کوئی اجنبی آیا تھا۔ ارے کم بخت سغرا، کیا ہو گیا ہے؟ شور مچایا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے گھر سے باہر آنا پڑا۔ ارے تجھے تو نیند بھی نہیں آتی؟ بندہ گھڑی دو گھڑی دوپہر کو آرام کرنے کو بیٹھا تھا، کیا ہوا بتا، کیا شور مچا رکھا ہے؟ ہائے ہائے اماں جی، آپ کو پتہ نہیں، یہ پچھلی گلی والی شاہدہ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ وہ تو رو رو کے بحال ہو رہی ہے، پتہ نہیں دن دہاڑے وہ تو لٹ گئی۔ اماں جی رو رو کے، آئیے آئیے چلیں آپ بھی دیکھتے ہیں۔ ارے دہائی خدا کی، یہ کوئی ویلا ہے چوری ہونے کا؟ نہ دیکھ تو سورج سوا نیزے پہ ہے، یہ کوئی رات ہے جو چوری ہو جائے؟ نہیں تجھے کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ سغرا تو بول رہی، کیا سچ میں چوری ہوئی ہے یا یہ رضیہ کہانیاں بنا رہی ہے؟ تجھے تو پتہ ہے اس کو بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہے۔ کسی نے دیکھا اور کون اجنبی آیا تھا اور چوری کیا ہوا ہے؟ رے کمبخت یہ تو بول۔ ارے اماں جان، ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ بیچاری تو جانوروں کو چارہ ڈال رہی تھی اور ہمیں بھی بس یہی پتہ چل سکا کہ یہ اپنی شاہدہ چکی والی کے گھر میں بڑی چوری ہو گئی ہے۔ سنا کے ہی ہم لوگ آئے ہیں دیکھنے، سنا ہے کوئی بہت ہی بڑی چوری ہوئی ہے، وہ بیچاری تو رو رو کے بحال ہو رہی ہے۔ کس چیز کی چوری ہوئی ہے؟ لیکن کوئی کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھا۔ اچانک اسے اس بڑھیا کا خیال آیا، شاید وہی کوئی ایسا کام کرنے آئی ہو۔ اس کے دل میں برے برے وسوسے آ رہے تھے، لیکن مزید وقت ضائع کیے بغیر اس نے اس سمت میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا جہاں اس نے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی جوتی کے نشان تھے۔ ابھی وہ 5 منٹ ہی مشکل سے چلا ہوگا کہ جوتی کے نشان غائب ہو گئے۔ بلو کے اندر جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی، وہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کوئی 2-3 گز کا فاصلہ رہ گیا۔ اب اس نے آرام آرام سے چلنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار بلو سے آہستہ تھی، بلو بھی آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ یہاں سے بس تھوڑی ہی دور بسوں کا اڈا ہے، یہ وہیں جا رہی ہوگی۔ ابھی تک اسے یہی نہیں پتا چل سکا تھا کہ کیا یہ وہی بڑھیا ہے، یہ پیچھے سے ٹھیک پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ جب وہ کافی قریب ہو گیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس عورت کے آگے آگے ایک بچہ بھی چل رہا ہے جو کہ غالباً ایک لڑکی تھی۔ اس سے بے انتہا افسوس ہوا، یہ تو کوئی اور عورت تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کر دیا کہ اچانک اس عورت نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک اٹھا، یہ تو وہی بڑھیا تھی، اور وہ بڑھیا بھی بہت حیران ہوئی، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی اور سیدھی چلنے لگی۔ بلو کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہی بچی گم ہوئی ہو، جبھی تو عورتیں بری طرح رو رہی تھیں۔ اس نے سوچا کیسا بے وقوف ہوں میں، اس وقت تسلی سے پوچھ لیا ہوتا تو 1 منٹ میں اس سے یہ بچی چھین لیتا۔ اب اسے کیا معلوم کہ یہ کس کا بچہ ہے؟
البتہ یہ تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ بڑھیا کوئی نہ کوئی کارنامہ کر کے آ رہی ہے، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اس کی درد بھری کہانی سن کر مدد کی تھی۔ اسے اس سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ خیر، تیز تیز چلتا بڑھیا کے برابر ہو گیا اور کہا، السلام علیکم خالہ جان، پہچانا آپ نے؟ ہاں بیٹا، تم بھی کوئی بھولنے کی چیز ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ جان، یہ بچی کون ہے آپ کے ساتھ؟ پہلے تو نہیں تھی۔ ہاں بیٹا، یہ ابھی بس میں گھر سے لا رہی ہوں، میرے بیٹے کی ہے۔ بہو شادی پر گئی تھی، اسے گھر ہی چھوڑ گئی تھی، بہت تنگ کر رہی ہے، میں اسے ماں کے پاس چھوڑنے جا رہی ہوں۔ پوتی تو دور کی بات، وہ ان کے پوتے کی بھی پوتی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ بڑھیا کا رنگ سخت سانولا تھا اور بچی تو جیسے مکھن کا رنگ ہوتا ہے، اور جو سوٹ اس نے پہن رکھا تھا وہ کم از کم 1000-2000 کا تھا۔ بس اسے یقین ہو گیا کہ یہ بڑھیا اسے ہی اغوا کر کے لے جا رہی ہے۔ چلو، ہو سکتا ہے بڑھیا کو شادی پر جانا ہو تو 1.5-2 سال کی بچی کو 1000-2000 والا سوٹ پہنا دیا ہو، لیکن پھر اس نے خود کیوں کوئی صاف جوڑا نہیں پہنا تھا؟ اس بڑھیا کے کولو فیل میں بہت تضاد تھا۔ بلو اس کے ساتھ باتیں کرتا کرتا لاری اڈے تک پہنچ گیا اور ارد گرد نظریں دوڑا رہا تھا کہ شاید اسے کوئی نظر آ جائے جس کی وجہ سے وہ گاؤں والوں تک خبر پہنچا سکے، لیکن ادھر بہت ویرانی تھی اور آج تو منگل کا دن تھا۔ منگل کے دن ان کے گاؤں میں بسیں بہت کم آتی تھیں، کوئی اکا دکا ہی بس ہوگی جو بس سٹینڈ پہ کھڑی تھی۔ آجو جی، آجو اماں جی، سیالکوٹ ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، راول پنڈی ہے، گجرانوالہ ہے، پشاور ہے، ملتان ہے، حیدرآباد ہے، اسلام آباد ہے۔ اماں جی آجو جلدی، چھوٹا کاکا کو بھی لے کے آ جاؤ۔ اماں جی کدھر جانا ہے؟ آجو، ڈبل ٹکٹ سواری لگے گا، جلدی جلدی کرو، ٹائم سے پہنچ جائے گا۔ اے لڑکے ادھر آ، کیا نام ہے تیرا؟ جلدی سے مجھے 2 ٹکٹ دے دے، یہ گاڑی کدھر کی ہے؟ مجھے ادھر ہی جانا ہے، بس ذرا جلدی کر دے، گاڑی چلا، تو چلنے لگی ہے نا گاڑی؟ او اماں جی، تم کیسا بات کرتا ہے؟ یہ کاکا بھی کھڑا ہے، اتنا دیر سے گرمی ہو رہا ہے، سیالکوٹ کا گاڑی بھی کھڑا ہے، ملتان کا گاڑی بھی کھڑا ہے، کون سا والا میں جائے گا؟ ابھی ٹکٹ لے گا یا بعد میں؟ پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے گاڑی کو جانے میں، ابھی گاڑی نہیں جا سکتا، 1 گھنٹہ، پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اتنے میں کیسے بھی کر کے بلو نے گاؤں والوں تک پیغام پہنچا دیا تھا اور مسلسل اپنی نظریں بڑھیا پر رکھیں۔ پھر وہ بڑھیا کے پاس چلا گیا اور اسے باتوں میں لگا لیا، لیکن بڑھیا اس سے جان چھڑا کر نکل جانا چاہتی تھی، مگر بلو نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر ہدا ہدا کر کے بچی کے ماں باپ اور محلے کے چند لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ان سب کو دیکھ کے بڑھیا کا رنگ فک ہو گیا۔ ماں نے دوڑ کر اس سے بچی چھین لی۔ محلے داروں نے بڑھیا کو بازوؤں سے پکڑ لیا، آخر اسے پولیس کے حوالے بھی تو کرنا تھا۔ ادھر بچی کے گھر والے بار بار بلو کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔